بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید ملک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے. کل وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب نے پارلیمان میں خطاب کیا اور آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ انہوں نے کانفیڈنس میں لیا ان تمام ایفرٹس کے حوالے سے، نہ صرف ایوان میں لوگوں کو بلکہ ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن کے ذریعے عوام تک بھی ان کی سپیچ جو ہے وہ سنی. اور یہ چیز بہت خوش آئند ہے کہ انہوں نے اپ ڈیٹ کیا پارلیمان میں موجود تمام سٹیک ہولڈرز کو، نہ صرف اپنی پارٹی کے بلکہ پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتیں وہاں موجود تھیں، اور انہوں نے ان کو اپ ڈیٹ کیا ان تمام ایفرٹس سے جو کہ پاکستان کی حکومت نے لیا ہے ممبئی دھماکوں کے بعد. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ سب سے اہم چیز جو وہ قومی سلامتی کانفرنس جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا اور پاکستان کی طرف سے ایک یونیفائڈ سٹینڈ جو ہے وہ ڈسپلے کیا گیا دنیا کو، یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان متحد ہے ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے. اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، فرینڈز آف پاکستان کے نام سے، ان تمام کو اپروچ کیا ہے انہوں نے، اور ان تمام سے اپنی مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کی پاکستان نے کوشش کی ہے. مبصرین کے مطابق پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، آج ایک ڈپلومیٹک افینسو کی ضرورت ہے پاکستان کی طرف سے. بین الاقوامی طور پر جتنے بھی خیر خواہ پاکستان کے ہیں، چاہے وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں، ان سب کے ساتھ ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ضرورت ہے. تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے ایگریسو ڈپلومیسی اگر ہم اس کو کہیں، یا اوفینسو ڈپلومیسی کہیں، کہ تاکہ ہم یہ باور کرا سکیں دنیا کو کہ ہم ایک جو ہے متحد ملک ہیں، ہم پروگریسو ملک ہیں. اس حوالے سے جو کاوشیں حکومت کر رہی ہے اس سے بھی انہوں نے اپ ڈیٹ کیا. کیا ری ایکشن ہے تمام سیاسی جماعتوں کا اور مبصرین کا، یہ بھی ہم جانیں گے آج کے پروگرام میں. لیکن اس سے پہلے ایک حصہ اس تقریر کا ہم آپ کو سناتے ہیں جس میں وزیر اعظم پاکستان پارلیمان کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں. چیف منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا اور بہت سارا پریشر جو تھا ان کے اوپر آیا، اور اس سے ہمیں خدشہ تھا کسی قسم کا کوئی ری ایکشن ایسا نہ ہو جو ہماری ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہو. تو میں نے فوری طور پر تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا. فوری طور پر میں نے ٹیلی فون پہ سب لیڈر تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، چودھری شجاعت حسین صاحب تھے، قاضی حسین احمد صاحب تھے، عمران خان تھے، الطاف حسین صاحب تھے، اور اے این پی کے ولی خان اسفنجار ولی صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، فاٹا کے لوگ تھے. میں نے کوئی لیڈر ایسا نہیں ہوگا جس سے پرسنلی میں نے بات نہیں کی ہوگی، اور امیڈیٹلی ان کا بھی یہ مطالبہ تھا اور ہماری بھی یہ خواہش تھی کہ ہمیں فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے، اور تمام لیڈرشپ کو، خواہ وہ ہاؤس کے اندر ہے یا ہاؤس کے باہر ہے، خواہ انہوں نے ان الیکشنز میں حصہ لیا ہے یا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا، مگر اوپینین میکرز تو ہیں، اس لیے ہم نے سب کو اعتماد میں لیا. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام لیڈرشپ کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کہ انہوں نے سولیڈیرٹی شو کی، اور پوری پولیٹیکل لیڈرشپ اکراس دا بورڈ کہ ان کے آپس میں ان کے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، اپنے پروگرامز ہیں، ان کے اپنے منشور ہیں، ان کے اپنے ایک لائن ہے، ان کی اپنی ایک ڈائریکشن ہے، مگر جہاں تک ملکی معاملات کا تعلق تھا اور نیشنل سیکیورٹی کا تعلق تھا، انہوں نے یونینیمیٹی شو کی، اور دیٹ واز اے ویری اسٹرانگ سگنل سینٹ ٹو آل اوور دا ورلڈ اینڈ ایون ان انڈیا کہ دا ہول نیشن از یونائٹیڈ they showed the solidarity with the people of this country کہ ہم سب ایک ہیں. اس کے بعد ہم نے فوری کیبنٹ کی میٹنگ کی، اور کیبنٹ میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، اور اس میں ہم نے فوری طور پر ان کو اعتماد میں لیا، اور یونینیمسلی کیبنٹ نے ہم پر اعتماد کیا اینڈ دے ریپوز کانفیڈنس، اور انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ کی پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے فوری طور پر ہم نے پروونشل گورنمنٹس کو آن بورڈ کیا، چونکہ پروونشل گورنمنٹس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے تھے. چونکہ ہم چاہتے تھے کہ جب تک پروونشل گورنمنٹس آن بورڈ نہ ہو ہمارا مسئلہ نہیں چل سکتا. ہم نے پروونشل گورنمنٹس کو آن بورڈ کیا، ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو اعتماد میں لیا،
ہم نے ان سے گزارش کی کہ اس وقت یہ سچویشن ہے ملک کی، اور انہوں نے بھی ایک ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے انہوں نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس بنانے میں اپوزیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا۔ اس کے بعد ہم نے فرینڈز آف پاکستان کو امیڈیٹلی کانٹیکٹ کیا۔ میری جو پرسنل دوستی تھی وہ پرائم منسٹر آف ٹرکی کے ساتھ تھی۔ میں نے پرائم منسٹر آف ٹرکی کو میں نے اعتماد میں لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم فوری طور پر ہم اپنے تمام دوستوں کو موبلائز کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے، تاکہ یہ جو ملٹری ایکشن یا وار از ناٹ دا آنسر فار دا پرابلم۔ دس از اے پور کنٹری اینڈ انڈیا از اے پور کنٹری۔ ہمارے اپنے بہت پرابلمز ہیں۔ ہماری پرابلمز جو ہیں پاورٹی ہے، ہنگر ہے، ڈیزیز ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ہماری ٹیررزم ہے، ہماری جو ہمارے پرابلمز ہیں۔ ہم نے فوکس کرنا ہے لوگوں کی ان کی پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے۔ ہم ارادتاً ہم جنگوں کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر ہم جنگ میں شامل ہوں، مگر میں آپ کو ایشور کرنا چاہتا ہوں، میں ہاؤس کو ایشور کرنا چاہتا ہوں، میں عوام کو ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر اگر مسلط کی گئی تو ہم غیرت مند قوم کی طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ ویورز، کچھ حصہ ہم نے دکھایا آپ کو اس تقریر کا جو کہ وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے پارلیمان میں کی۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ سب سے پہلے ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ جمہوری حکومت کس طرح سے ایکٹ کرتی ہے۔ انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں لیا۔ وہ تمام لیڈران جو کہ پارلیمان میں ہیں یا پارلیمان سے باہر ہیں ان سے مشاورت کا عمل ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ متحد ہے ہماری قوم ہر طرح کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پروونشل گورنمنٹس کو، لیڈر آف دا اپوزیشن کو، اور بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ پاکستان کے جو دوست ہیں ممالک ان کو بھی ساتھ ملاتے ہوئے اپنا ایک کیس جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا گیا۔ کس طرح سے جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو دیکھ رہی ہیں، جو ایفرٹس پاکستان کی حکومت کر رہی ہے، یقیناً اس میں کچھ کمیاں بھی ہوں گی، اور اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تنقید کرے حکومت کے ان اقدامات پر جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر انداز میں کیا جانا چاہیے تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک اہم سیاسی جماعت ہے، اس کے ایک قائد رہنما ہمارے ساتھ ہیں اس وقت جناب مختوم جاوید ہاشمی صاحب۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ملک میں بدلتی ہوئی صورتحال کو۔ السلام علیکم جناب جاوید ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، آپ بھی موجود تھے پارلیمان میں جو سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی سپیچ تھی، انہوں نے اپڈیٹ کیا پارلیمان کو جو اقدامات حکومت کر رہی ہے۔ بحیثیت ایک سیزنڈ پولیٹیشین، ایک بہت اہم پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں حکومت کی کاوشوں کو ان چیلنجز کے سامنے جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، بین الاقوامی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی؟ جاوید ہاشمی صاحب۔ یہ ایک بات تو بڑی مثبت ہے اور واضح ہے کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی ہو یا یہ پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں، وہ سب محب وطن پارٹیاں ہیں، اور اس مشکل مرحلے پہ جس وقت پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو ہر طرح کی حمایت اور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ کل جو سپیچ کی وزیر اعظم صاحب نے، میں بھی وہاں موجود تھا، کہ مجھے بھی بات کرنے کا موقع ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ موقع بڑا واضح ہے، اور یہ ان کا کہنا کہ ہماری قوم ہے وہ حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ واضح بھی ہے اور اتحاد کی علامت بھی ہے۔ جی، اب اس میں جو آپ نیٹی گریٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس میں کچھ معاملات یہ ایسے ہیں کہ اگر جس پارلیمنٹ کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اگر اس میں وزیر اعظم کی اپنی پاورز پارلیمنٹ جو دے سکتی ہے وہ نہ ہو، یا ایک پارلیمنٹ کی طاقت نہ ہو، تو یا وہ پارلیمنٹ پاورفل نہ ہو، تو وہ جواب جو دے رہے تھے وہ الفاظ کے ساتھ ان کے اندر طاقت نہیں بڑھی جا سکتی۔ دنیا میں فوج سے بھی زیادہ طاقتور جو اتفاق اور اتحاد کے ذریعے